السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. حافظ منظور صاحب. ہلو. ہلو. حافظ منظور صاحب. ہلو. حافظ منظور صاحب ہاں. خیریت سے ہیں؟ ہلو. ہاں جی حافظ منظور صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی عمر میں اللہ پاک برکت عطا فرماوے. اللہ آپ کی خدمت کو قبول فرماوے. ماشاء اللہ. جی 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 حضرت ماشاء اللہ. میرا نام محمد یوسف ہے. میں واپی سے بول رہا ہوں. جی 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 ماشاء اللہ. جی فرمائیے. جی 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 حضرت. تو ماشاء اللہ میں نے آپ کے بارے میں چند چیزیں سنی ہیں. جی جی. ہاں 2003 اور 4 کے اندر آپ نے ماشاء اللہ ملک کے پرانوں کا جوڑ کیا تھا نظام الدین میں پروفیسر عبدالحی صاحب کے ساتھ مرحوم. جی. ہاں ساتھ صاحب کام کو بگاڑ رہے ہیں، اس کے رخ کو خراب کر رہے ہیں، اس کے نہج کو خراب کر رہے ہیں اس اعتبار سے. ہلو ہلو. جی 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 جی. اور بیت اللہ کے اندر مطاف کے اندر حاجی شکیل صاحب ممبرا ماشاء اللہ حکیم اختر صاحب کے خلیفہ جو ہیں اچھا. ان کا بھی ہاتھ پکڑ کے آپ نے کہا تھا کہ سعد اس کو امیر کس نے بنا دیا ہے، اس نے کام کا ستیہ ناش کر دیا ہے، کام کا رخ بدل رہا ہے. جی. اور ماشاءاللہ جن کی برکت سے ہم کو دین ملا ماشاءاللہ مولانا یونس صاحب پالن پونا والے رحمۃ اللہ علیہ. جی. ان کا تو یہ نظریہ ہی تھا. عبدالعزیز بابا رائے گڑھ والے ابھی بھی کہتے ہیں کہ سعد ایسا بچڑا ہے جو بڑا ہو کے اپنے ہی کھیت کو چر ڈالے گا. جی 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 ماشاء اللہ. تو اتنی ساری. اور آپ جن کے خلیفہ ہیں پیر منیر صاحب مولانا منیر صاحب قالینہ، جی. وہ بھی سعد کاندلوی کے خلاف ہیں. جی. جی جی جی. ان سارے اور دیوبند نے فتویٰ دیا ہے. سعد کے خود کے استاد مولانا یعقوب صاحب مولانا ابراہیم صاحب تحریراً اس کی سب غلطیاں بتائے ہیں. اس کے باوجود آپ جیسا آدمی پرانا آدمی اس کی حمایت کر رہا تو سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت. جی یہ تو تفصیلی بات ہے، کیا عرض کریں، اس کو چھوڑو ابھی. حضرت چھوڑیں کیسے؟ امت کے اندر فتنہ ہو گیا، خون ہو گئے. جو دعوت کے کام کرنے والے اونچی آواز میں بات کرنا بھی شرافت کے خلاف سمجھ رہے ہیں. جماعتوں کو پیٹا جا رہا تھا تو بریلیوں نے بھی نہیں کی اتنے ہاتھ سے. خون ہو رہے ہیں. اور دیوبند نے تو کہا ہے کہ یہ نیا فرقہ تشکیل دے رہے ہیں. حضرت کیا وجہ ہے آپ جیسا آدمی اس کی حمایت کر رہا ہے؟ اصل میں وجہ ہماری یہ ہے کہ یک در گیر محکم گیر، اور مجھے ایک در کو ہم نے پکڑا ہے اور اس کو چھوڑیں کیسے، یہ بتاؤ آپ. حضرت یہ تو مکہ کے مشرکین بھی کہتے تھے کہ بات صحیح ہے، ہمارے باپ داداؤں کا مسئلہ ہے. حضرت ابو طالب یہ کہتے تھے کہ بات تو سچی ہے میرے بھتیجے کی، لیکن لوگ کہیں گے کہ بھتیجے کے دباؤ میں کلمہ پڑھ لیا. تو کوئی علمی جواب نہیں ہوا نا حضرت. یہ مجبوریاں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ خاندانی مجبوری، علاقائی مجبوری، مفاد کی مجبوری چھوڑ کے اللہ رسول کا ساتھ دے ہوئے آدمی. اب ہم اپنے کہیں تو بھائی اللہ اور اس کے رسول کے اعتبار سے ہی چل رہے ہیں. نہیں حضرت، لیکن دیوبند کہہ رہا ہے، تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں، سجاد نعمانی صاحب، آپ جن کے خلیفہ ہیں، اب اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی. چلیے مفتی مولانا منیر صاحب قالینہ، شکیل صاحب ممبرا، اتنے بڑے مشائخ. جی. اور حضرت دیوبند نے فتویٰ دیا ہے گمراہی کا، اس کے باوجود آپ حمایت کر رہے ہیں. آپ جیسا بزرگ آدمی تو نہیں تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، نہ ہم شورا چاہتے ہیں نہ امارت چاہتے ہیں. ہمارا کچھ منہج ہے. آپ اپنا کام کرتے رہو حضرت. کام تو ایسا قادیانی بھی کر رہے ہیں، شیعہ بھی کر رہے ہیں، کرسچن بھی کر رہے ہیں. کام تو وہ قبول ہوگا جو قرآن و سنت کے موافق ہوگا نا میرے حافظ منظور صاحب. ہاں وہ تو آپ نے کام کریں گے حضرت. ہم اکثر دنیا کو سمجھاتے ہیں جو قرآن و سنت کے موافق قبول ہوگا. داڑھی رکھائے گا آدمی لیکن بھربھری رکھائے گا، نبی کی سنت کے موافق نہیں ہوگی تو قبول نہیں ہوگی نا. ہم تو لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو نماز جو اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہ ہو تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی. آپ تو حضرت بزرگ ہیں، معذرت چاہتا ہوں آپ سے اتنے سوال. میری بات سن لو آپ کا مختصر سی. جی جی جی. میں
دعوت کی محنت میں اللہ کے فضل سے آپ یہ دیکھیے کہ 64 سے لے کر کے آج تک سمجھے صاحب میں اپنے کہیں آپ یہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں رہا، جیسے آپ نے فرمایا سمجھے صاحب. اس کے بعد بھی اپنے جو ہے اس کے بعد بھی آج 21 سال ہو رہے ہیں، مولانا کو 21-22 سال، تو بھی جو ہے اب اللہ پاک کے فضل سے چل رہے ہیں. اب اپنے کہیں جو ہے ہم جس بات کو بہتر سمجھ رہے ہیں اس اعتبار سے ہم چل رہے ہیں. آپ اپنے کہیں جس بات کو بہتر چل سر رہے ہیں. مولانا آپ کا اور طریقہ میرا طریقہ اہل سنت والجماعت ہے، اور قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ، کہ عمل کرنے کے باوجود خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑیں. کام تو حضرت مجاہدے کر رہے ہیں لوگ. اس کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم تم کو وہ لوگ نہ بتائیں جن کی کوششیں دنیا میں ہی بیکار ہو گئیں. تو حضرت اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے. اس آدمی کو سب سے زیادہ اس کے استاد جانتے ہیں، مولانا یعقوب صاحب اور مولانا ابراہیم صاحب. یہ کہہ رہے سعد کام پٹری سے اتر چکا ہے. ہمارا وہ مرکز جو کبھی بند نہیں ہوا کسی زمانے میں، اس آدمی کی نحوست سے بند ہو گیا حضرت. اس آدمی کے بنا بھی کام. اور وہ حافظ منظور صاحب، عوام تو حضرت عوام تو آج کہہ رہی ہے کہ اچانک کیسے ہوا. وہ حافظ منظور صاحب جس نے ملک کے 40 پرانوں کا جوڑ کیا تھا سعد کے خلاف، پروفیسر عبدالحی صاحب کے ساتھ مل کے، جس نے بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں مطاف میں حاجی شکیل صاحب ممرہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا اس کو کس نے امیر بنایا، اس نے ستیہ ناش کر دیا کام کا. جس کے خود کے شیخ کالینہ والے منیر صاحب، پیر مولانا منیر صاحب، وہ اس کے خلاف ہیں. شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم چلتے رہیں، کام کرتے رہیں. ابھی دیکھو آپ اپنی جو ہے نا بات جو ہے کہہ رہے ہو، ہم جس بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں اس اعتبار سے ہم چل رہے ہیں، آپ بھی چلتے رہو. ارے حضرت وہ تو شیعہ بھی اپنے کام کو حجت تو حضرت میں ٹوکوں گا، وہ تو شیعہ بھی اپنے کام کو صحیح سمجھ رہا ہے اور وہ مجاہدے کر رہا ہے. قادیانی بھی صحیح سمجھ رہا ہے، مجاہدے کر رہے ہیں. فیصلہ کن چیز تو قرآن اور سنت ہے نا حضرت. آپ ہمیں شیعہ ہی سمجھ لیجیے نا. ہاں حضرت یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. سمجھ گئے آپ اپنے کہیں کام کرتے رہیں حضرت. آپ اور میں الگ ہیں. یہ آپ اور میں والی بات سعد نے پیدا کی حضرت. آپ اور میں الگ ہیں. دعوت تو صرف ایک کام ہے. آپ بھی اہل سنت والجماعت. حضرت ٹوکوں گا پھر سے آپ کو. آپ بھی اہل سنت والجماعت ہیں، میں بھی اہل سنت والجماعت ہوں. ہم دونوں حنفی مقلد ہیں. ہمارا زبر زیر کا فرق نہیں کسی چیز میں. اور یہ آپ اور ہم کیسے آ گیا، کس آدمی کی وجہ سے آیا؟ حافظ منظور صاحب. کیا ہم نے سعد کے لیے قربانیاں دی تھی؟ کیا ہم نے مولانا انعام الحسن سے، کیا ہم نے تو مولانا الیاس کے لیے بھی قربانی نہیں دی؟ اگر یہ دل میں خیال آ گیا تو ہماری تمام قربانیاں مردود ہو جائیں گی. جس اللہ کے لیے ہم نے کام کیا اس اللہ کے بارے میں سعد یوں کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا. آمنت باللہ کے خلاف. وہ ملائکتی ہی تو یہ کہتا ہے فرشتوں سے افضل ہم کو ایمان ملا ہے. وہ کتبی ہی قرآن کہتا ہے کہ مسجد زرار جو ہے مسلمانوں نے، منافقین نے بنائی، یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے بنائی. وہ رسولی ہی تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو غلط کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غلطی ہی. والیوم الآخری تو قیامت کے قبر کے 3 سوال کو بدل دے رہا ہے کہ ایمان، عمل اور معاشرے کا سوال ہوگا. یہ دین کی ہیر پھیر کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہم اپنا کام کرتے رہے. حضرت یہ کیا ہے؟ وہ رسولی ہی یہ کہتا ہے نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں انک لا تہدی من احببت. نبی جی آپ بھی جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے. منظور صاحب یہ تو غیر ذمہ دارانہ جواب ہے پورے مہاراشٹر کے امیر کا کہ جیسے آپ کو کرنا ہے آپ کریں، جیسے ہم کو کرنا ہے ہم کریں. مطلب آپ نے قبول کر لیا جس چیز کو دیوبند نے کہا کہ نئی جماعت اور نیا فرقہ وجود میں لا رہا ہے ساتھ. جی منظور صاحب آپ کے دیکھیے میں نے وہ مطاف والی بات بتائی، آپ نے جو پرانوں کا جوڑ کیا تو بات بتائی، آپ جواب دے ہیں پوری امت کو. نہیں تو تہمت لگانا تو جو ہے بری بات ہے نا. آپ کہہ دیجیے آپ نے شکیل صاحب کا ہاتھ پکڑ کے مطاف بیت اللہ میں یہ سوال نہیں کیا تھا.
نہیں تو میں کیا بول رہا، میری عمر اس وقت میں 85 سال ہے. جی 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 سمجھ گئے آپ؟ جی 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 جی. لہذا مجھے جو ہے یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا. اس عمر میں تو بھائی آدمی جو ہے بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے نا. حضرت وہ لیکن وہ گواہ موجود ہے جنہوں نے میری عمر آپ جتنی نہیں ہے، ہزاروں گواہ موجود ہے وہ جوڑ میں جو ہے نا، جن 40 ملک کے پرانوں کو آپ نے سعد کے خلاف جمع کیا تھا 2003-4 میں، وہ زندہ ہیں. دیکھیے آپ اس وقت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ منظور صاحب قیامت میں تو یہ نہیں چلے گا. تو آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے قیامت. جی جی، جس کے ہاتھ میں ہے اسی کے، جس کے ہاتھ میں ہے اسی کے طریقے پہ اسی کی جانب سے کہہ رہا ہوں یہ بات. اگر آپ کے اختیار میں ہوتی قیامت یا قیامت کا فیصلہ تو ہم آپ کی بات حضرت ایسا جواب جاہل دیتے. قیامت میں اللہ کچھ ایسا نہیں کریں گے جس کے بارے میں دنیا میں آگاہ پہلے سے نہ کر دیا ہوگا. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها. ہم کسی کو اس چیز کا ذمہ دار اور بوجھ والا نہیں بنائیں گے جس کی ہم نے اس کے اوپر نہیں، اس میں طاقت نہیں رکھی. ہم کو قیامت کے احوال کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خبر دے دی. اللہ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث وہ انبیاء کے وارث علماء زمانے میں موجود ہیں. علماء فیصلہ کر رہے ہیں کہ آدمی گمراہ ہے، اس کے پیچھے چلنے والے یہ بھی گمراہ ہے، نیا فرقہ بن جائے گا. آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا فیصلہ کر رہے ہیں وہ آپ تائید کر رہے ہیں. حضرت کون تائید کر رہا ہے؟ میں نام چاہوں گا. آ گئے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں. حضرت دیوبند کا فتویٰ موجود ہے. لیتا ہوں آج وہ جو ہے نا وہ جو ہے وہاں پر جو ہے جھک گئے ہیں. ارے حضرت نام بتا دیجئے، کون جھکا ہے اس کا نام بتا دیجئے. حضرت جرت دکھائیے، جرت نام بتائیے. یہ شیعہ نا تکیہ کرتے ہیں حضرت، شیعہ تکیہ کرتے ہیں، شیعہ مغالطہ دیتے. آپ اپنی عوام کو مغالطہ دے رہے ہیں حافظ منظور صاحب. اور آپ نے یہ سفید دن کی طرح آپ کو یاد ہے آپ نے جوڑ کیا تھا، شکیل صاحب ممرہ کو کہا تھا. شکیل صاحب ممرہ بھی کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو اب اپنی چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے. آپ کو یہ تو برابر یاد ہے کون کون جھکا ہے، مجھے نام بتائیے. اور حضرت نام بتائیے کون جھکا ہے، میں دیکھوں، میں جانوں، امت بھی جانے. ایک آدمی بتائیے اس امت کا کوئی بزرگ اس کی جانب اس نے کہا وہ جھکے ہیں. نہیں بھائی آپ جو ہے دیکھو، آپ جو ہے اس وقت میں جذبات کے اندر ہیں. حضرت جذبات زبردست ہیں. وہ 100 یہ عظیم فتنہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 200 ملکوں میں دین کا کام پھیلا. اس کام کا ٹکڑا اس واحد شخص کی وجہ سے ہوا. میں جذبات میں ہوں. آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں نا. میں نہیں سمجھ رہا ہوں، میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. میں اور آپ بلکہ حافظ منظور آپ بھی حیثیت نہیں رکھتے. حضرت حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والے لوگوں کی جانب سے میں کہہ رہا ہوں. دیوبند نے اپنے فتوے میں مجھ کو مخاطب کیا ہے کہ ہم دعوت کے کام کے ذمہ دار لوگوں سے اس سے آگاہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں. دیکھیے آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں نا، تو آپ اپنا کام کرتے رہیے نا. یہ جواب کفار مکہ کا تھا. پریشان کر رہے ہیں. ابھی اتنا وقت آپ نے لے لیا میرا خامہ خواہ، سمجھ گئے. آپ اپنا کام کرتے رہیے. حضرت میں اور آپ یہ آپ کا زبان، ہمارا بڑا حافظ منظور صاحب جو ہم کہتا تھا وہ آج آپ اور میں پہ آ گئے ہیں. حافظ منظور صاحب جو ہمیں اپنا کہتا تھا وہ آپ اور میں پہ آ گئے ہیں. یہ سعد کی نحوست ہے. سعد سے پہلے بھی کام ہو رہا تھا، آج سعد کے بغیر بھی کام ہو رہا ہے. یہ سعد کی نحوست ہے کہ ہمارا بڑا جس کے بیانوں سے ہم نے عبرت، وہ بڑا حافظ منظور صاحب کے آپ میں پہ اتر آئے ہیں. اتنی بڑی امت کے اندر تفرقہ ڈالنے والے کو اللہ معاف نہیں کریں گے. حضرت دیکھیے آپ جو ہے نا آپ اپنا کام کرتے رہیے. وقت جو ہے آپ کو یہ جو کر رہا ہوں کہ کون حق پر ہے کون نہیں ہے حق پر. حضرت یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ بھی وہی کر رہا ہوں. یہ بھی میرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ میرا کام ہے. اور گمراہ علماءوں سے بچانا یہ بھی اپنا کام ہے، وہ میں کر رہا ہوں. لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں جو آپ نے اختیار کیا. آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، کرتے رہیے. کون سا طریقہ نہیں ہے درست؟ کام تو چھوڑ ہی دیا، اس کے اصول تو جو ہے بھول ہی گئے آپ.
آپ بھول گئے اصول کیا ہیں؟ آپ بتائیے. سعید احمد خان صاحب کے خطوط پڑھیے, سمجھ گئے. ارے حضرت میرے پاس تو خطوط آپ کا, دوسروں کے خطوط کیوں, آپ کی کارگزاری پوری موجود ہے. بیت اللہ میں آپ نے کہا کس طرح لانا چاہیے, کوئی گمراہ ہے تو اس کو راہ راست پر کس طرح لانا چاہیے. مولانا سعید احمد صاحب, ارے حضرت جو اس کو راستے پہ لانا چاہ رہے تھے ان کی مار پیٹ کرتا ہے یہ آدمی. دیوبند نے بار بار وفد بھیجے, اس آدمی نے جواب نہیں دیا. دنیا کا بڑے سے بڑا عالم جس کے سامنے گھٹنے دیکھتا ہے دیوبند, اس کے پاس بار بار وفد بھیجنے کے باوجود نہیں گیا. یہ لوگوں کو ایک اور مغالطہ دے رہے کہ گمراہی سے بچ. ساری کوششیں ہو چکی حضرت مار پیٹ آپ کے مرکز میں بھی جہاں اونچی زبان سے بولنا منع ہے, اس کے دور میں مار پیٹ ہوئی. حافظ منظور صاحب, پولیس آئی ہے اور آج بھی پولیس میں کمپلینیں کر رہے ہیں ساتھ کے حمایتی, کوئی اور نہیں. حافظ منظور صاحب آپ سے جواب چاہتی ہے مہاراشٹر کی عوام. حضرت آپ ذرا میرا پیچھے چھوڑ دیجیے نا, اگلا آپ کو. ارے حضرت آپ نے جس کا پیچھا پکڑا ہے اور آپ کے پیچھے بہت بڑی, حافظ منظور صاحب آپ کے پیچھے بہت بڑی تعداد ہے. حافظ منظور صاحب آپ کے پیچھے بہت بڑی تعداد ہے اور آپ نے جس آدمی کا پیچھا پکڑا ہے اس کے بارے میں علماء کہہ رہے ہیں کہ جہنم کا راستہ ہے, قرآن اور حدیث کا دشمن ہے. یہ مسئلہ یہ ہے, لوگ امارت اور شورا بنے رہے. امارت شورا کیا چیز ہوتی ہے؟ تبلیغ کا کام ہمیشہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے. یہ امارت شورا کا محتاج ہے. مسئلہ اہل سنت الجماعت کا ہے. اہل سنت الجماعت کے اصولوں سے آدمی انحراف کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں چلنے دیجیے. ہاں تو اہل سنت والجماعت کا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں نا بھائی, آپ اپنا کام کرتے رہیے. یہ تو اہل سنت کے علاوہ کا آدمی مجھے بول سکتا ہے, آپ اور میں. باقی اگر آپ اہل سنت الجماعت کے ہوتے تو ہم آتا الفاظ, اور یہ آپ جو زبان بول رہے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ ہم کی زبان آپ اور میں جو ہوئی نا. حافظ صاحب حضرت علی کا قاتل ذکر کر رہا تھا. حضرت علی کا قاتل ذکر کر رہا تھا. حضرت تو آپ کیا دیکھیے, آپ جو ہے نا جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیے آپ. ہم آپ کو برا بھلا کچھ بھی نہیں کہہ رہے. حضرت یہاں میرے بھلا برا ہونے کی بات کہاں آ رہی ہے؟ امت بھلی بری ہو گئی. ذرا اس وقت میں جذبات میں ہیں. او حضرت میں جذبات میں نہیں ہوں, میرے کو دعوت کا کام کرتے الحمدللہ. میرے کو دعوت کے کام میں 27 سال ہو گئے. او حضرت آپ کو سمجھانا ہے تو اس طریقے سے سمجھائیے. جو حافظ منظور صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں, نجات کے دو ہی راستے ہیں. کسی کی غیبت کرنا, کسی کی برائی یہ فلسفائی بات ہے. ایسے آدمی کی برائی کرنا جس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ثواب کا کام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فلسفائی باتیں غالب آ گئی قرآن کے اوپر. آپ اس ثواب کو لوٹتے رہیے اور آپ کو مبارک ہو یہ ثواب. آپ کو مبارک ہو یہ ثواب. آپ لوٹتے رہیے ثواب. اور آپ سمجھ گئے, آپ لوٹتے رہیے. اور آپ کیا کریں گے؟ لوگوں کی آخرت لوٹاتے رہیں گے. ارے بھائی آپ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجیے. ارے حضرت میں تبلیغ کا کام کرنے والا, لوگوں کی ہمدردی ہے, بنیاد ہے اس کی. امت کا غم, امت کے اندر فرقے ہو رہے, رونا. آپ کو کیسے میں اپنے حال پہ چھوڑ رہا ہوں جو ہمارے اکابرین میں سے کوئی نہ مانے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے, آپ نہیں مان رہے ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. حافظ منظور صاحب جیسا آدمی جو سعد کا بہت بڑا مخالف تھا وہ نہیں مان رہے تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے. حافظ منظور صاحب دیکھو میری بات سنو. آپ خامخواہ میرے اوپر کیوں تہمت لگا رہے ہو؟ حضرت آپ کہہ دیجئے, آپ نے حاجی شکیل صاحب ممرہ والے کے سامنے بیت اللہ میں یہ نہیں کہا تھا. آپ کہو کہ بھائی میں مخالف تھا. میں کبھی بھی مخالف نہیں رہا. حاجی شکیل صاحب ممرہ کا, حضرت میں حاجی شکیل صاحب ممرہ کی اب بھی آڈیو چلاؤں گا مارکیٹ میں. بیت اللہ کے اندر آپ نے سعد کی مخالفت کی. حضرت منظور صاحب مہاراشٹر کی عوام سنے گی, حافظ منظور صاحب کہہ رہے میں نے مخالفت نہیں کی. ارے منظور صاحب آپ جو ہے نا دیکھیے میرا پیچھے چھوڑ دیجیے نا. اللہ چھوڑ دیا. حافظ صاحب آپ نے جھوٹ بولا ہے, میں آپ کا پیچھا چھوڑ دیا. آپ نے جھوٹ بولا ہے, عوام آپ کو پہچان لے گی, میں آپ کا پیچھا چھوڑ دیا. السلام علیکم.